بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کے آئی ہوں۔ دل و دماغ کو مبہوت کرتا اور جسم میں خون کو منجمد کرتا ایک عجیب و غریب شیطانی چپکرش کا قصہ۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ہیلو، کوئی ہے؟ استقبالیہ کمرے میں کسی کو نہ پا کر واجد نے زور سے کاؤنٹر بجایا۔ سخت سردی کے باوجود اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور وہ بہت گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ کاؤنٹر کے پیچھے سے نمودار ہونے والے بوڑھے شخص نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے واجد کی بے وقت آمد اسے پسند نہ آئی ہو۔ وہ میرے کمرے میں مارے خوف کے واجد سے بات کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں؟ چھت گر گئی ہے؟ بوڑھے نے چونک کر کہا۔ نہیں، وہ پانی نہیں آ رہا۔ بوڑھے نے پھر سوال کیا۔ آ رہا ہے لیکن وہ پھر یقیناً زلزلہ آ گیا ہوگا۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں کرختگی تھی۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے کمرے کے فرش کے نیچے سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی کسی کو زد و کوب کر رہا ہو۔ نیچے موجود تہہ خانے میں۔ واجد نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی۔ یہ وہم ہے تمہارا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہارے کمرے کے نیچے کوئی تہہ خانہ موجود نہیں ہے، لیکن مجھے یہ شور شرابہ صاف سنائی دے رہا ہے۔ دیکھو میاں، تم خواہ مخواہ گھبرا رہے ہو۔ شاید تم ذہنی طور پر پریشان ہو۔ اچھا، یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کاؤنٹر مین نے اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ آپ میرا کمرہ تبدیل کر دیں۔ معافی چاہتا ہوں، یہ ممکن نہیں۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ سرائے میں کوئی دوسرا کمرہ خالی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شام کو مجھے چابی پکڑاتے ہوئے آپ نے خود بتایا تھا کہ آج سرائے میں میرے علاوہ کوئی دوسرا مسافر موجود نہیں ہے۔ ہاں، میں نے درست کہا تھا۔ دراصل باقی کمرے مرمت کے لیے بند ہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی یہ سرائے چھوڑ رہا ہوں، واجد نے دھمکی دی۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن یاد رہے باہر جنگل ہے، خونخوار درندوں کے علاوہ لٹیروں کی بڑی تعداد بھی پولیس کے خوف سے اسی جنگل میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ اس لیے ان حالات میں منہ اٹھا کر باہر چلے جانا عقل مندی نہیں، خود کشی کے زمرے میں آئے گا۔ نوجوان، تمہاری مرضی ہے۔ کاؤنٹر مین کی باتیں سن کر واجد نے منہ بنایا اور اپنا جارحانہ فیصلہ واپس لے کر خاموشی سے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس شام وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں فتح آباد کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن سورج ڈھلتے ہی گھنے جنگل کے قریب اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وہ اندھیرے میں مدد کا منتظر تھا کہ ایک راہ چلتے فقیر نے رات بسر کرنے کے لیے اس سرائے کی نشاندہی کر دی۔ یہی واجد کی اس اجاڑ میں موجودگی کی وجہ تھی۔ استقبالیہ کمرے سے نکل کر وہ خود کو کوستا ہوا ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں واپس لوٹ آیا اور سہمے ہوئے انداز میں چادر سے منہ لپیٹ کر بستر میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرہ پر اسرار انسانی چیخوں سے گونجنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فرش کے نیچے کسی شخص کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ ان چیخوں کے درمیان کسی کے شیطانی قہقہے بھی سنائی دے رہے تھے۔ صورتحال کی سنگینی بھانپتے ہوئے اس نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا اور بستر سے نکل کر دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی جانب لپکا۔ اس نے بمشکل چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے، ٹھوس زمین میں اس کا بھاری وجود یوں دھسنا شروع ہو گیا جیسے وہ پختہ فرش پر نہیں، دلدل کی سطح پر کھڑا ہو۔
اس سے قبل کہ واجد اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچتا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا جسم گردن تک زمین میں دھنس چکا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین کے نیچے اس کی ٹانگیں کوئی کھینچ رہا ہو۔ اس دوران دروازہ کھلا اور کاؤنٹر مین شیطانی مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا۔ میری مدد کرو، میں مر رہا ہوں۔ اسے دیکھتے ہی واجد چلایا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اپنے گاہک کی مدد کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ بوڑھے نے قریب پہنچ کر اطمینان سے جواب دیا اور اپنا پاؤں واجد کے سر پر رکھ کر دباؤ بڑھا دیا۔ اس نئی مصیبت کے نازل ہوتے ہی واجد کے منہ سے آخری دردناک چیخ برآمد ہوئی اور کمرہ ایک مرتبہ پھر جان لیوا خاموشی کی زد میں آ گیا۔ 15 منٹ کی تیز رفتاری کے بعد طاہر کی جیپ نے گھنے جنگل میں موجود خستہ حال عمارت کے سامنے پہنچ کر دم لیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑے 2 فارسٹ گارڈ تیزی سے آگے بڑھے اور واجد کے قریب آن دھمکے۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ طاہر نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہی سوال داغا۔ مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے صاحب۔ بہت تلاش کے باوجود صبح ملنے والی لاوارث کار کا مالک نہیں ملا تو ہم ساتھ والے گاؤں سے ایک ماہر کھوجی کو بلا لائے جو سراغ لگاتا ہوا ہمیں اس عمارت تک لے آیا۔ ایک گارڈ نے تفصیل بتائی۔ تو کیا تم لوگوں نے عمارت کے اندر چیک نہیں کیا؟ طاہر نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر جی، گارڈ نے جواب دیا۔ وجہ؟ معافی چاہتے ہیں صاحب، لیکن یہ سچ ہے کہ اندر جانا کسی طور خطرے سے خالی نہیں۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ عمارت انسانوں کے لیے بہت بھاری ہے۔ دوسرے گارڈ نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اکرم درست کہہ رہا ہے سر، اس جگہ واقعی سایہ ہے۔ آئے روز یہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرے گارڈ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ یہیں رکو، میں خود اندر جا کر چیک کرتا ہوں۔ اوٹ پٹانگ قصے کہانیوں نے تم لوگوں کو بزدل بنا دیا ہے۔ دنیا مریخ پر پہنچنے کے چکر میں ہے اور تم لوگ ان جن بھوتوں کے قصوں کہانیوں میں الجھے پڑے ہو۔ طاہر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا کہ جیپ کا ڈرائیور رضوان، جو ان کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا، اچانک بول پڑا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا صاحب۔ کیوں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ جی نہیں صاحب، موت کبھی بھی زندگی کو وقت سے پہلے نہیں دبوچتی۔ شاباش، خوش کر دیا تم نے ریاض۔ طاہر نے مسکرا کر داد دی اور پھر اسے ہمراہ لے کر سرائے کے مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں استقبالیہ کمرے میں موجود تھے۔ قدیم نقش و نگار سے آراستہ ویران کمرے کے در و دیوار سے ناقابل بیان وحشت ٹپک رہی تھی۔ رہی سہی کسر دیمک زدہ فرنیچر کی ابتر حالت اور نایاب فانوسوں کی مانند لٹکتے ہوئے مکڑی کے جالوں نے نکال دی تھی۔ ارے بھائی، کون ہے اس بھوت بنگلے میں؟ ریاض نے کمرے کے وسط میں پڑے خستہ حال کاؤنٹر کو بجا کر اس پر سوئی ہوئی برسوں پرانی مٹی کو بے آرام کر کے نفیس دھول میں بدل دیا، لیکن کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ اس کمرے میں کوئی موجود نہ ہو، لیکن عمارت میں ضرور کوئی موجود ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ریاض چونکا۔ میرے پیچھے آؤ۔ طاہر نے گرد سے اپنے اٹے فرش پر موجود قدموں کے نشانات کی طرف اشارہ کیا جو استقبالیہ کمرے سے شروع ہو کر عمارت کے اندرونی حصے میں غائب ہو رہے تھے۔ نشانات کا تعاقب کرتے ہوئے دونوں نے طویل راہداری پار کی اور پھر دروازہ کھول کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ یقیناً وہ شخص اسی کمرے میں آیا ہوگا۔ ریاض نے میز پر پڑے بریف کیس کی جانب اشارہ کیا۔ اس لمحے طاہر چونک کر آگے بڑھا اور سامنے پڑا بریف کیس کھولا تو حیرت کے مارے دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ بریف کیس کڑکتے ہوئے کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ساتھ موجودہ دیگر کاغذات سے معلوم ہوا کہ غائب ہونے والا کوئی بڑا صنعت کار تھا اور کسی اہم کاروباری ملاقات کے سلسلے میں فتح آباد جا رہا تھا۔ عجیب معاملہ ہے، اگر اسے اغوا کرنے والے ڈاکو تھے تو رقم کیوں چھوڑ گئے؟
جبکہ حیرت کی بات یہ ہے ابھی تک عمارت میں صرف ایک شخص کے قدموں کے نشان دکھائی دیے ہیں۔ یہ کہہ کر طاہر نے لاشعوری طور پر فرش کی جانب دیکھا تو اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، کیونکہ فرش پر اب دو لوگوں کے قدموں کے بیچ قدموں کے نشان تھے، ایک وہ شخص جس کی انہیں تلاش تھی اور دوسرا خود طاہر، جبکہ ریاض کے جوتوں کے نشان کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، حالانکہ وہ بھی ان کے ساتھ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ تیزی سے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس کی بدحواسی دیکھتے ہی ریاض نے بھرپور قسم کا قہقہ لگایا اور اس کے جسمانی خد و خال کسی ڈراؤنی فلم کے منظر میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اب طاہر کے سامنے ایک ایسا طویل قامت شخص کھڑا تھا جس نے اپنا پورا جسم سیاہ چوغے میں چھپا رکھا تھا، جبکہ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک اور مسخ شدہ تھا۔ رہی صحیح کسر اس کی گہری سرخ آنکھوں نے نکال دی، جن سے چھلکتی ہوئی شیطانیت ہر چیز کو اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے بے چین تھی۔ کون ہو تم؟ اور ریاض کہاں ہے؟ طاہر نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں کون ہوں یہ بات کی بات ہے، باقی رہا ریاض تو وہ خیریت سے ہے اور جیپ کے قریب جھاڑیوں میں بے ہوش پڑا ہے۔ اس وقت تو مجھے تم پر افسوس ہو رہا ہے کہ اچھے خاصے سمجھدار دکھائی دیتے ہو مگر پھر بھی حماقت کرنے سے باز نہیں آئے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہاں آنے کی؟ لاوارث گاڑی دکھائی دی تھی تو پولیس کو اطلاع دے کر بھول جاتے۔ لیکن تم خود کو فارسٹ آفیسر کی بجائے ٹارزن سمجھنے لگے تھے اور بنا سوچے سمجھے کارنامہ دکھانے کے لیے یہاں آن پہنچے۔ اب بھگتو گے۔ اپنی بات مکمل کر کے سیاہ چوغا ہوا میں پھڑپھڑایا اور یہ کمرہ یکدم سیاہ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس اچانک آفت سے نپٹنے کے لیے طاہر نے دروازے کی جانب بھاگنا چاہا، لیکن اسی لمحے کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے کر ہوا میں اچھال دیا۔ کچھ دیر وہ کسی بے جان پتھر کی مانند ہوا میں بلند ہوا اور پھر بھیانک چیخ کے ساتھ قلابازیاں کھاتا ہوا کہیں دور گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ جب طاہر کو ہوش آیا تو جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ کچھ دیر تک وہ فرش پر پڑا خالی نظروں سے چھت کو گھورتا رہا، پھر گزرنے والے واقعات اسے یاد آتے ہی بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اسے خراش تک نہیں آئی تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اس کمرے کے فرش پر موجود تھا جہاں اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، جبکہ ریاض کے بھیس میں دکھائی دینے والا شیطان غائب تھا۔ میرا خیال ہے نوٹوں سے بھرا ہوا یہ بریف کیس خاموشی سے اس شخص کے گھر پہنچا دینا چاہیے۔ اگر میں پولیس کے چکروں میں پڑا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر طاہر نے بریف کیس اٹھایا اور سرائے سے باہر نکل آیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اس کے تمام ساتھی غائب تھے، چنانچہ اس نے پیدل ہی اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے نصف فاصلہ طے کیا تھا کہ ریاض اور دونوں فارسٹ گارڈ واپس آتے دکھائی دیے۔ طاہر کو زندہ سلامت دیکھ کر ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ یہ سب کسی شیطانی طاقت کی کارستانی ہے۔ مجھے ہوش آیا تو میں جھاڑیوں میں موجود تھا۔ مجھے یوں سرائے سے باہر پا کر دونوں گارڈز بھی ڈر گئے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے بہت دیر تک آپ کا انتظار کیا اور پھر واپس چلے گئے، لیکن ہمیں سکون نہ ملا، اس لیے ایک مرتبہ پھر آپ کی تلاش میں سرائے کی طرف جا رہے تھے۔ ریاض کی آنکھوں میں محبت کی نمی تھی۔ طاہر نے جواباً انہیں تسلی دی اور سرائے میں پیش آنے والا واقعہ مختصر طور پر بیان کیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے صاحب؟ ایک سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس صحیح سلامت لوٹ آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ریاض نے اسے گھورا۔ ریاض ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ سب لوگ اس واقعے کو اپنے تک محدود رکھیں اور کسی اور سے اس کا ذکر نہ کریں۔
سب نے طاہر کی ہدایت سن کر اس بات میں سر ہلایا اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہیں رخصت کر کے طاہر بھی اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا، لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ساری رات جاگتے ہوئے گزاری۔ سرائے میں پیش آنے والے واقعات بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے منظر بدل رہے تھے۔ مجھے سکون کی ضرورت ہے، اگر یہی حالات رہے تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، اس لیے چند روز کے لیے یہاں سے چلے جانا بہتر رہے گا۔ صبح سویرے طاہر حتمی انداز میں بڑبڑایا اور ایک ہفتے کی رخصت پر شہر میں موجود اپنے آبائی گھر روانہ ہو گیا۔ طاہر پہنچا تو اس کے دل و دماغ پر بریف کیس سوار تھا۔ چنانچہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ شہر کے پوش علاقے میں موجود ایک عالی شان بنگلے کے سامنے جا پہنچا اور وہاں موجود باوردی چوکیدار سے پوچھا، واجد صاحب کا گھر یہی ہے؟ جی ہاں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ استفسار پر چوکیدار نے سوال کیا۔ میں ان کا دوست ہوں، دوسرے شہر سے آیا ہوں۔ لیجئے، واجد صاحب خود بھی آ گئے۔ اس سے قبل کہ بات مکمل ہوتی، چوکیدار نے گیٹ کے سامنے رکنے والی کار کی جانب اشارہ کیا اور جلدی سے گیٹ کھولنے کے لیے اندر کی جانب لپکا۔ طاہر نے پلٹ کر کار کی جانب دیکھا تو اس کی ٹانگیں لرز اٹھیں اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک ایسا شخص جسے وہ مردہ سمجھ رہا تھا، گاڑی سے اتر کر مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو طاہر؟ اس نے پرجوش انداز میں مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ واجد صاحب ہیں نا؟ طاہر نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل، کوئی شک ہے تو شناختی کارڈ دکھا دوں؟ اس کی بدحواسی پر محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، جبکہ میرا خیال تھا کہ ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں؟ یہ تمہارا خیال ہے کہ ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں؟ آؤ اندر چل کر گپ شپ کرتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ دونوں گھر کے اندرونی عمارت میں داخل ہوئے اور پھر ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں جا پہنچے۔ بیٹھو، واجد نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ جی شکریہ، دراصل یہ بریف کیس واپس کرنے آیا تھا، طاہر نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ واجد کا فقرہ مکمل ہوتے ہی فضا میں ایک تیز سرسراہٹ گونجی اور پھر اس کے خد و خال بدلنے لگے۔ اب طاہر کے سامنے وہی مکروہ صورت والا شیطان بیٹھا تھا جو اسے سرائے میں ملا تھا۔ کون ہو تم اور یہ کیا تماشا ہے؟ کیوں بھیس بدل کر میرے پیچھے لگے ہو اور بار بار میرا سامنا کرتے ہو؟ طاہر اسے دیکھتے ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھبراؤ مت، میں کوئی غیر تو نہیں، تمہارا دوست ہوں۔ یقین مانو، میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا ہرگز نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو تم سرائے سے زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ طاہر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ دجال۔ یہ کیسا نام ہے؟ میری معلومات کے مطابق اس سے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونا تھا۔ طاہر حیرت سے بولا، میں وہ نہیں ہوں۔ نام تو کسی کا بھی دوسرے سے مل سکتا ہے، ویسے مجھ میں اور اس دجال میں ایک بات مشترک ہے۔ وہ شیطانی انداز سے مسکرایا۔ اچھا، وہ کیا؟ یہ کہ لوگ ظاہری طور پر ہم دونوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہمارے ہی نقش قدم پر چل رہے ہیں، دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ فخر سے بولا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ طاہر نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ صرف دوستی۔ دیکھنا کہ یہاں سے جانے کے بعد زندگی کس طرح مہربان ہو جائے گی تم پر۔ اب تم فارسٹ آفیسر جیسی معمولی نوکری کو بھول کر حکمرانی کے خواب دیکھو، اور ہاں، یہ بریف کیس بھی تمہارا ہے۔ جاؤ، ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، میں ہر وقت تمہارا محافظ بنا رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سیاہ چوغا ہوا میں پڑپڑایا اور کمرہ سیاہ دھوئیں سے بھر گیا۔ طاہر کو محسوس ہوا جیسے راکھ کی ایک بڑی مقدار اس کے ناک اور گلے میں گھس گئی ہو، لیکن کچھ دیر بعد یہ گھٹا چھٹی تو کمرے کا منظر واضح ہوا۔
جس میں واجد صوفے پر بلند آواز میں خراٹے لے رہا تھا۔ طاہر اسے جگا کر بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور چپ کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ دجال سے ملاقات کے بعد طاہر کی زندگی میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس کے تعلقات بڑے لوگوں سے بڑھنے لگے، معاشرے میں اس کا وقار غیر محسوس طریقے سے بلند ہو رہا تھا۔ اب اس کا دل اپنی ملازمت سے بھی اچاٹ ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے اس محکمے میں درخواست دے کر سال بھر کی رخصت لے لی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور ڈھیروں کے حساب سے ملنے والی ناجائز دولت اس کے لیے وبال بن سکتی ہے، لیکن تکبر کے مسحور کن نشے نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ اس دوران دجال نے ہر لمحے اپنی دوستی کا حق ادا کیا تھا، جبکہ اس کی حمایت کر کے طاہر نے زندگی کی ہر آسائش حاصل کر لی تھی۔ وقت کا پرندہ اڑتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا۔ طاہر اکثر سوچتا تھا کہ ماہ سال اتنے مختصر کیوں ہو گئے ہیں؟ شاید ازل سے جاری موت اور زندگی کے کھیل سے اکتا کر ماہ سال نے ہم سے وہ جذباتی رشتہ منقطع کر دیا ہے جو ہمیں وقت کی اہمیت اور زندگی کی قدر و قیمت کا احساس دلاتا ہے۔ ایک دن طاہر اپنے دوست عاصم سے ملنے پوسٹ آفس گیا تھا۔ عاصم وہاں پوسٹ ماسٹر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ دیر تک دونوں ادھر ادھر کی گپیں ہانکتے رہے۔ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ عاصم اسے نظر انداز کر کے کیبن سے باہر بیٹھے ایک ادھیڑ عمر کلرک کو دیکھنے لگا، جس کے سامنے ڈاک کے لفافوں کا انبار تھا اور وہ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں مست کسی خودکار مشین کی طرح دھڑا دھڑ لفافوں پر مہریں لگائے جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کون ہے یہ شخص؟ طاہر نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شش، خاموشی سے دیکھو، آج تمہیں ایک حیرت انگیز چیز دکھاتا ہوں، اس نے جواب دیا، اور دونوں بغور اس کلرک کو دیکھنے لگے جو لفافوں پر مہریں ثبت کر رہا تھا۔ پھر اچانک ٹھک ٹھک کا شور تھما اور اس کا ہاتھ لفافے سے چند انچ اوپر ہوا میں یوں معلق ہو گیا جیسے برقی رو معطل ہو گئی ہو۔ عاصم کے کان شاید اسی غیر متوقع خاموشی کے منتظر تھے۔ سکوت طاری ہوتے ہی اس نے طاہر کا ہاتھ تھاما اور دونوں بلی کی طرح دبے پاؤں چلتے ہوئے کلرک کے عقب میں جا کھڑے ہوئے۔ نیا لفافہ، پرانا ٹکٹ، بے وقوف بنانا ہے درویش کو۔ کلرک کی دھیمی مگر کرخت آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتے اس کے ہاتھ میں موجود لفافہ پیٹرول کی طرح بھڑک اٹھا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے گردن تیزی سے گھمائی۔ کیا ہوا حضرت صاحب؟ چوری پکڑ جانے پر عاصم کھسیانے لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں، کوئی بار بار مجھے آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا تم جانتے ہو اسے؟ جی ہاں، جانتا ہوں، آپ ہی ہیں، اس نے عاصم کو گھورتے ہوئے جواب دیا اور لاپرواہی سے ہاتھ پر موجود راکھ کو پھونک مار کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ دونوں بے وقوفوں کی طرح اس کے سرہانے کھڑے رہے اور پھر توجہ نہ ملنے پر چپ چاپ واپس اپنے کیبن میں لوٹ آئے۔ کیا نام ہے اس کا؟ کرسی سنبھالتے ہوئے طاہر نے پوچھا۔ کریم بخش۔ ویسے سب لوگ یہاں اسے حضرت صاحب کہتے ہیں۔ کلرک ہے یہاں، اب تو ریٹائرڈ ہونے والا ہے۔ کوئی پہنچی ہوئی ہستی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، مجھے یقین ہے اس کے پاس کوئی پرسرار طاقت موجود ہے، مگر وہ کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتا، مطلب کی بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے۔ اسے آزمانے کے لیے میں نے کئی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کی، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آج اسے ملنے والا لفافہ بھی میری ہی کارستانی تھا، جس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ عاصم نے جواب دیا۔ کیا لکھا تھا تم نے خط میں؟ صرف یہ کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کیبن کا دروازہ کھلا اور کریم بخش اندر داخل ہوا۔ آئیں حضرت صاحب، بیٹھیں۔ عاصم نے جلدی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں صاحب، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، آپ کے دوست سے ایک بات کہنی ہے۔ مجھ سے؟ طاہر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جی،
ہاں ہاں بولو۔ صرف یہ کہنا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ ذلت اور گناہ کے دھانے پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہے، واپس لوٹ آئیں، ورنہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اپنی بات کہہ کر کریم بخش ان کا جواب سننے کے لیے وہاں رکا نہیں، بلکہ فوراً کیبن سے باہر نکل گیا۔ عاصم بھی رحیم بخش کی آواز کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تم یقیناً کسی مشکل میں گرفتار ہونے والے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کریم بخش کو فضول بات کرنے کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی وہ کرتا ہے۔ اس کے جاتے ہی عاصم نے طاہر سے اگلوانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تو طاہر اسے ٹالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو اس نے ساری صورتحال سچ سچ بتا دی۔ کریم بخش کے چند ہی جملوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور دجال کی دی ہوئی تمام آسائشات اسے بے معنی محسوس ہونے لگی تھی۔ ادھر ساری تفصیل سننے کے بعد عاصم گہری سوچ میں ڈوب گیا اور کافی دیر بعد اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو طاہر، مان جاؤ تم کسی بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہو۔ دجال سے تمہارا تعلق زیادہ پرانا نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دو اس کا ساتھ۔ میں تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تم فکر مت کرو، اس سلسلے میں کریم بخش سے مشورہ کریں گے، وہ ضرور کوئی راستہ نکال لے گا۔ عاصم نے اسے تسلی دی تو وہ کریم بخش سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں کریم بخش سے ملنے گھر سے نکل پڑے۔ عاصم کی معلومات کے مطابق وہ اپنا زیادہ تر وقت شہر سے باہر موجود ایک پہاڑی پر موجود کٹیا میں گزارتا تھا۔ انہوں نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور ناہموار زمین پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے 1 گھنٹہ بعد اپنی منزل پر جا پہنچے۔ اندھیری رات میں کٹیا کے جھروکوں سے باہر آنے والے دیے کی مدھم روشنی نے ماحول کی پر اسراریت میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اپنی جگہ پر دبکے رہنے کے بعد وہ دونوں حوصلہ کر کے آگے بڑھے اور کٹیا کے جھروکوں سے اندر جھانکا، لیکن اندرونی منظر دیکھتے ہی ان کے دل تیزی سے دھڑکے۔ اندر موجود کریم بخش زمین سے 2 فٹ بلند ہوا میں معلق تھا۔ اس کی آنکھیں بند اور سر جھکا ہوا تھا اور جسم سے پھوٹنے والی دودھیا روشنی نے کسی دائرے کی طرح اسے اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔ اچانک کچھ سوچ کر طاہر نے گردن گھمائی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس وقت وہ دونوں کٹیا کے باہر نہیں، اندر موجود تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ عاصم کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے واپس مڑا، لیکن کریم بخش کی نرم آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بالکل محفوظ ہیں۔ معافی چاہتے ہیں حضرت صاحب، ہم بنا اجازت چلے آئے۔ ایک ڈاکیے نے بتایا تھا کہ آپ یہاں ہوتے ہیں۔ عاصم نے بنا پوچھے تفصیل سنائی، جبکہ طاہر کو کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ان دونوں کی بدحواسی دیکھ کر کریم بخش مسکرا دیا اور شفقت بھرے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں، آپ اطمینان سے بیٹھیں، مجھے آپ کی آمد سے خوشی ہوئی ہے۔ جی شکریہ۔ وہ دونوں فرما برداری سے زمین پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد عاصم اصل بات کی طرف آیا۔ حضرت صاحب، جیسا کہ آپ نے دفتر میں بتایا تھا کہ میرا دوست آج کل مشکلات میں گھرا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی مدد اور رہنمائی کریں تاکہ اس میں برائی کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ عاصم درست کہہ رہا ہے حضرت صاحب، مجھے واقعی آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ جو کہیں گے میں کروں گا اور وہ سب کچھ چھوڑ دوں گا جس سے آپ منع فرمائیں گے۔ طاہر نے عاصم کی تائید کی۔ اس کی باتیں سن کر کریم بخش نے سر جھکا لیا اور مراقبہ میں چلا گیا۔ اس نے کافی دیر بعد آنکھیں کھولی اور طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، عالم روحانیت ہماری جیتی جاگتی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں وہ سب کچھ ممکن ہے جسے سائنسی اعتبار سے ناممکن قرار دیا جاتا ہے۔ آپ دنیا دار لوگ ہیں، دوست احباب، گھر یار، روپیہ پیسہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ سب چھوڑنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے،
جبکہ کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے دنیاوی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے اور اپنی ذہنی صلاحیت کو ایک نقطے پر مرکوز رکھنے کے لیے قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سوچ لیں، کیا آپ یہ سب کچھ کر سکیں گے؟ میرا فیصلہ جذباتی نہیں ہے حضرت صاحب، میں بہت سوچ سمجھ کر یہاں آیا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ طاہر نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، میری دلی دعا آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر کریم بخش اپنی جگہ سے اٹھا اور طاہر کو گلے سے لگا لیا۔ دن دھیرے دھیرے گزرنے لگے۔ کریم بخش کی خاص توجہ اور رہنمائی کے باعث علم و آگاہی کے کئی نئے در طاہر پر واہ ہونے لگے۔ اب کریم بخش بہت سی کرامات ان پر منکشف ہو چکی تھیں۔ یہ تمام سلسلہ باقی لوگوں سے راز رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ عاصم سے بھی اس کی بہت کم ملاقات ہوتی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جب سے وہ کریم بخش سے ملا تھا، دجال اس کی زندگی سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ دجال کو دور سے دیکھا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ شدید غصے میں ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کوئی طاقت اسے طاہر کے قریب نہیں آنے دے رہی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب طاہر کی راتیں عبادت الہی میں گزرنے لگیں اور نیند سمٹ کر چند گھنٹوں پر محیط ہو گئی۔ دنیاوی خواہشات اس کے ذہن سے غالب ہونے لگیں اور روحانیت سے وابستگی گہری ہوتی چلی گئی۔ کریم بخش اکثر کہا کرتا تھا کہ دنیا میں میرا اپنا کوئی نہیں ہے، اس لیے تمہارا یوں مل جانا اللہ کی خاص کرم نوازی ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ میرے بعد تم حق کا علم بلند کیے رہو، بدی کے خلاف جہاد جاری رکھو۔ شروع یہ باتیں سن کر طاہر کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے ماحول میں ایک یکسانیت سی محسوس ہونے لگی۔ اب علم اور روحانیت میں اس کی دلچسپی کم ہونے لگی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کڑی محنت کے باوجود حسب منشا نہیں تھے نتائج۔ گو مسلسل عبادت کرنے سے اسے اپنی روح میں تازگی کا ایک نیا احساس محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ راتوں رات کریم بخش کے ہم پلا بن جانا چاہتا تھا۔ ایک رات اسی مسئلے پر ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ طاہر کی بے دلی دیکھ کر کریم بخش نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور ناراض ہو کر گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کریم بخش کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ جانے سے پہلے میری ایک بات غور سے سن لو، یاد رکھو اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ نہیں ہوا کرتی کہ وہ ہوا میں اڑنا سیکھ لیں، پانی پر چل سکیں یا پھر اپنی آنکھوں کی روشنی سے چیزوں کو بھسم کر دیں۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں میں دیکھیں تو دل میں اتر جائیں، بگڑی ہوئی زندگی سنوارنے میں مدد دیں اور انسان کو اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلائیں۔ باقی چیزیں تو میرے اللہ کی دین ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ طاہر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور غصے کی حالت میں کٹیا سے باہر نکل گیا۔ سارے راستے وہ کریم بخش کو کوستا رہا۔ گزرے دنوں کی محنت اسے وقت کا ضیاع محسوس ہونے لگی۔ بہت بنتا ہے، نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو، کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا پڑے گا اس کا۔ گھر پہنچ کر بڑبڑاتا ہوا سونے کے لیے بستر کی طرف بڑھا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کی عیاریوں کو سمجھو، لیکن جانے کیوں تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے۔ کونے سے ابھرنے والی آواز، دجال کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ تم پھر آ گئے ہو؟ وہ حیرت سے بولا، میں گیا ہی کب تھا، دوستی کی تھی تم سے، غداری کیسے کر سکتا تھا؟ کریم بخش نے تمہارے ساتھ جو کیا اس پر فضول بحث ہے دوست۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، وہ اندر سے خوفزدہ ہے کہ تم اس سے سبقت نہ لے جاؤ، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں اس کے مقابلے کے لیے تیار کروں۔ تم یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ کریم بخش کا غرور توڑ سکوں اور یہ ثابت کر سکوں کہ اس سے قابل لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں
اور اگر میں انکار کر دوں تو تم ایک عقل مند آدمی ہو، اتنی بڑی حماقت کیسے کر سکتے ہو؟ ویسے بھی تمہیں تو ابھی بہت ترقی کرنی ہے۔ دجال کی باتوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ ان حالات میں وہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے تمہاری راہ پر چل کر مجھے ہر قدم پر کامیابی ملے گی؟ کچھ دیر بعد طاہر نے سوچ کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم اس بارے میں سوچ کر عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ دیکھنا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ان بہت سے لوگوں سے ملواؤں گا جو میرے اشاروں پر چلتے ہوئے آج اپنے شعبوں میں اہم مقام حاصل کر چکے ہیں۔ ہم اپنا سفر ابھی شروع کرتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ، تیار ہو جاؤ ایک ایسی دنیا دیکھنے کے لیے جہاں ہر قدم پر تمہارے لیے کامیابی اور شہرت ہے۔ دجال نے پرجوش انداز میں جواب دیا اور اپنے چوغات تیزی سے ہوا میں پھڑپڑایا۔ یک لخت کمرہ سیاہ غبار سے بھر گیا اور طاہر کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا جسم بے وزنی کی حالت میں کسی نامعلوم منزل کی جانب محو پرواز ہے۔ کچھ دیر بعد سفر ختم ہوا تو اندھیرا خود بخود چھٹ گیا۔ وہ دونوں ایک نیم تاریک راہداری میں بند دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر چلے جاؤ، دجال نے بند دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ اور تم؟ مجھے اجازت نہیں ہے۔ تم یقیناً بہت خوش قسمت ہو۔ جواب سن کر طاہر نے کندھے اچکائے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا جس کی فضا میں عجیب سا بوجھل پن تھا۔ گھٹن کا احساس ہوتے ہی اس نے بے چینی سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، لیکن کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہ دیا۔ پھر طاہر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میز کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کالی دنیا، وہ سیدھا ٹائٹل پر لکھے ہوئے گہرے سرخ الفاظ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کتاب اٹھائی اور پہلا صفحہ پلٹ کر اس نے موجود چھوٹا سا پیراگراف پڑھنے لگا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تمہاری زندگی کی کایا پلٹ دے گی۔ زندگی کے روپ میں موت کا کھیل۔ کون ہو تم؟ سامنے آ کر بات کرو۔ روپ ہوئے بغیر اس نادیدہ آواز کو للکارا جو اس کو سنائی دی تھی اندھیرے میں۔ میں ہوں اندھیروں کا بادشاہ، تمہارا دوست ابلیس۔ آواز کی گونج ختم ہوتے ہی چھت سے گہری سیاہ راکھ بارش کی صورت میں برسنے لگی اور پھر کمرے کی فضا میں ایک غیر واضح شبیہ معلق ہو گئی۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ طاہر نے جسم میں دوڑنے والی سردی کی تیز لہر پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ میں تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے۔ میں مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور تم شیطان مردود پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے دوستوں میں تو ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگ شامل ہیں۔ ویسے بھی کیا دیا ہے مذہب نے تمہیں؟ میری اطاعت قبول کر لو، دیکھنا زندگی آسان ہو جائے گی تمہاری۔ زندگی بار بار نہیں ملتی، ابلیس کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ اپنی بات مکمل کر کے ابلیس نے چٹکی بجائی اور حیرت انگیز طور پر طاہر کے ارد گرد کا منظر ہی بدل گیا۔ اب وہ ایک وسیع و ریز بنگلے کے لان میں موجود تھا جہاں قدم قدم پر مسلح سیکیورٹی گارڈ کسی انجانے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ گھبراؤ مت، یہ لوگ تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ بلا خوف و خطر عمارت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ابلیس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ طاہر نے اس بات میں سر ہلایا اور اطمینان سے لان کے درمیان میں بنے سنگ مرمر کے راستے کو پار کر کے مرکزی عمارت میں داخل ہو گیا۔ قیمتی ساز و سامان سے آراستہ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا وہ ایک خوابگاہ میں پہنچا جہاں پر ایک پریشان حال شخص جس کے چہرے پر پھٹکار برس رہی تھی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اتنے میں ایک سیکیورٹی آفیسر اندر داخل ہوا تو وہ شخص تیز لہجہ میں بولا، کچھ معلوم ہوا؟ سب ٹھیک ہے سر، ہر چیز کنٹرول میں ہے۔ خطرے کا الارم صرف سسٹم کی جانچ کے لیے بجایا گیا تھا، ورنہ کسی مسلمان کی جرأت نہیں کہ اندر داخل ہو سکے۔ شکر ہے۔ ٹہلنے والا شخص اطمینان کا سانس لیتے ہوئے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ جانتے ہو اسے؟ شیطان کی آواز سنائی دی۔
شکل تو جانی پہچانی دکھائی دے رہی ہے، مگر یاد نہیں آ رہا اس شخص کو میں نے کہاں دیکھا ہے۔ یہ میرا خاص آدمی ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ سلیمان رشدی، گستاخ رسول، ملعون، یہی نام بتایا نا تم نے؟ طاہر کو گو حیرت کا جھٹکا لگا، اور پھر اس کے سینے میں بھڑکنے والی نفرت کے الاؤ نے سانسوں کو گرما دیا۔ ہاں، وہی رشدی جس نے تمہارے رسول کی شان میں گستاخی کی اور اپنی کتاب میں ایسے کلمات تحریر کیے جن سے مجھے راحت ملی۔ یہ ملعون ہے اور میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ طاہر پرجوش لہجے میں بولا، اپنی نفرت کے اظہار کے لیے تم اسے کسی بھی نام سے پکارو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہی ہے کہ مجھے خوش کرنے کے لیے اس نے مجھے کتاب کی شکل میں ایسا تحفہ پیش کیا جسے تمہارا عالم اسلام کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ ابلیس نے فخریہ لہجے میں کہا، یہ صرف تمہارے نزدیک پرسکون زندگی ہے، میرے نزدیک یہ اللہ کا عذاب ہے اس ملعون پر کہ ہر آسائش میسر ہونے کے باوجود وہ پرسکون زندگی کے احساس سے کوسوں دور ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اللہ کی حکمت ہے جس نے اس ملعون کی موت کا دن مقرر کر کے کی رسی کو ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ یہ موت سے پہلے دنیا میں جی بھر کر ذلیل ہو سکے۔ بلکہ تمہاری طرح ملعون رشدی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر طاہر کے دل میں پھر جذبہ ایمان جاگ اٹھا۔ میری طرح کیسے؟ ابلیس حیرت سے بولا، کیونکہ تمہیں بھی تو قیامت کے دن تک دنیا میں ذلیل ہونا ہے۔ طاہر کی بات سن کر ابلیس نے کوئی جواب نہ دیا اور کھسیانہ ہو کر بولا، تم تو خواہ مخواہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہو۔ خیر، تمہاری مرضی، آؤ اب تمہاری ملاقات چند دوسرے کامیاب لوگوں سے کراؤں، ابلیس نے کہا، اور ایک مرتبہ پھر کمرے میں سیاہ غبارہ سا چھا گیا۔ سیٹھ صاحب، اس فائل کا بندوبست ہو گیا ہے۔ کون سی فائل؟ سیٹھ صاحب چونکے، وہی جو دشمن مانگ رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے اس مرتبہ قیمت بھی منہ مانگی مل رہی ہے۔ بھائی مروا نہ دینا، آج کل سختی بھی بہت ہے۔ کوئی سختی نہیں ہے، بس دکھاوا ہے، اندر ہی اندر سے سب لوٹ مچا رکھی ہے ہماری طرح۔ خود سوچیں، سب چور ہوں گے تو پکڑے گا کون؟ تم یوں بولو نا، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے بہت سے۔ سیٹھ صاحب نے باقاعدہ گنگناتے ہوئے جواب دیا اور کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ کیوں، دیکھ لیا اپنے محب وطن لوگوں کا حال؟ سارے میرے دوست ہیں اور ہر حکم مانتے ہیں میرا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، وہم ہے تمہارا۔ ملک کی ترقی اور سلامتی کا انحصار ان چند اوباش لوگوں پر نہیں ہے، بلکہ ان کروڑوں محب وطن لوگوں پر ہے جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کا مکمل احساس ہے، کیونکہ یہ ملک انہیں اپنی جان سے بھی عزیز ہے۔ طاہر فخر سے بولا، یہ سب جذباتی نعرے ہیں یار، حقیقت تو یہ ہے کہ ملک کی باغ دوڑ ان طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور کوئی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ بھول ہے تمہاری، ان لوگوں کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک دنیا کے نقشے سے ہمارا نام مٹ چکا ہوتا۔ پتہ نہیں تم کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں بھائی چارہ قائم کرنے والے لوگوں کا دیدار بھی کروا ہی دیا جائے تاکہ تمہارے کان اور آنکھیں اچھی طرح کھل جائیں۔ ابلیس کا فقرہ مکمل ہوتے ہی ایک فلیش سا چمکا اور تیسرے منظر نے اس کی آنکھوں کے سامنے انگڑائی لی، جس میں سرکردہ لوگ جو سر جوڑے بیٹھے تھے۔ یہ سچ ہے کہ نماز روح کی غذا ہے، لیکن پیٹ بھی تو پالنا ہے، ایک ہی آواز سنائی دی۔ لیکن یہ سب غلط ہے۔ قوم و ملک کی خدمت ایک مقدس فریضہ ہے، اسے کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔ سب جانتے ہیں لوگوں نے ملک و قوم کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ نئی نسل کو اصل مقصد حیات سے روشناس کروا سکیں۔ قریب بیٹھے نوجوان نے پرعزم لہجے میں کہا، تم ابھی ناسمجھ ہو بچے، اور دیکھو ان لوگوں کی مثالیں مت دیا کرو ہمیں، وہ سب بڑے لوگ تھے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جناب، اگر ہم یہ سب کریں گے تو روز محشر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بھئی اللہ کو منہ صرف ہم نے تو نہیں دکھانا نا، اور بھی بہت لوگ ہوں گے۔ اس لیے برائے مہربانی قبل از وقت ایسی باتیں سوچنے سے گریز کرو۔
ایک سیاستدان نے اسے جھاڑا، مگر ہمیں لوگوں کی بھلائی اور اصلاح کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، دین کو کاروبار بنانے کی نہیں۔ نوجوان اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ ہاں بولو، کیا یہی ہیں تمہارے قابل فخر سیاستدان؟ ابلیس کی طنزیہ سرگوشی نے طاہر کے کانوں کو گدگدایا۔ ان چند مثالوں سے تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ تمام محب وطن اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں؟ منافقین ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ بس اب بہت ہو چکا، تم مجھے قائل کرنے میں ناکام رہے ہو، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ طاہر نے سخت لہجے میں جواب دیا اور واپس پلٹا۔ مگر تمہیں تو کریم بخش سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ ابلیس نے آخری چال چلی۔ ہرگز نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور میں ایک شیطان سے مدد لے کر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ میں غلطی پر تھا اور لا علمی میں بھٹک گیا تھا، لیکن اب میں جاگ گیا ہوں۔ اب مجھے واپس جانا ہے۔ میری نرمی سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، یہ میری سلطنت ہے۔ یہاں سے واپس جانا اتنا آسان نہیں ہے، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ طاہر پرعزم لہجے میں بولا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہی ابلیس کسی ناموس زبان میں دھاڑا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے کی بائیں دیوار میں بڑا سا شگاف پیدا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دجال سمیت کئی شیطانی چیلے تلواروں اور برچھیوں سے لیس کمرے میں داخل ہوئے اور شیطانی منتر پڑھتے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ غیر متوقع منظر دیکھتے ہی طاہر تیزی سے دروازے کی جانب پلٹا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ موت اسے سر پر محسوس ہو رہی تھی اور بچاؤ کے تمام راستے مسمار ہو چکے تھے۔ گھبراؤ مت، تم ایک سچے مسلمان ہو۔ ابلیس کی جرت نہیں کہ تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ اللہ کا نام لے کر آیت الکرسی کی تلاوت کرو۔ مایوسی کے اس اندھیرے میں کریم بخش کی آواز امید کی کرن بن کر چمکی تو طاہر نے اسبات میں سر ہلایا اور ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے چاروں طرف پھونک ماری، جس سے پلک جھپکتے ہی صورتحال بدل گئی۔ شیطانی ٹولہ جو کہ اس کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا، اچانک کسی غیر مرئی دیوار سے ٹکرا کر یوں دور جا گرا جیسے ان کے جسم نے بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو۔ یہ دیکھتے ہوئے ابلیس اول فول بکنے لگا اور اپنے ساتھیوں کو دوبارہ حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس مرتبہ انجام پہلے سے بھی زیادہ بھیانک تھا اور دیوار سے ٹکراتے ہی ان تمام شیطانوں کے پر خچے اڑنے لگے اور کمرہ ان کے جسموں کے غلیظ لوتھڑوں سے بھر گیا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ طاہر کے جسم پر اس غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا۔ کریم بخش، تم ایک مرتبہ پھر جیت گئے ہو اور اس نوجوان کو بھی بچا لیا، لیکن کب تک؟ یہ نہیں تو کوئی اور سہی، اور نہیں تو کوئی اور سہی۔ میں تمہارے لوگوں میں بدامنی اور بددیانتی پھیلاتا رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، کیونکہ یہی میرا مشن بھی ہے۔ ابلیس کی نفرت بھری پھونکار سنائی دی۔ اس نفرت میں شکست کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ اگلے ہی لمحے کمرہ سیاہ غبار سے بھر گیا۔ کچھ دیر بعد فضا صاف ہوئی تو طاہر خلاف توقع کریم بخش کی کٹیا میں موجود تھا۔ اس مشکل وقت میں مدد کا شکریہ حضرت صاحب، میں اپنے غلط رویے پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ حواس بحال ہوتے ہی اس نے کریم بخش سے معذرت کی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں ایمان کی شمع بدستور روشن رہے۔ وقتی طور پر تم جذباتی ہو گئے تھے، اس لیے میں نے تمہاری مدد کی تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرو گے۔ کیا ہم مستقل طور پر ابلیس کا خاتمہ نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد طاہر نے پوچھا۔ نہیں، وہ قیامت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے روز محشر تک ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ اس کا انجام بدتر ہو سکے، جبکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے اس کے شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ کریم بخش نے جواب دیا۔ اس واقعہ کے بعد طاہر کی زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس نے صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی
اور اپنے شب و روز کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کہانی سے سبق سیکھیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے برائی سے بچیں، اور اپنے ساتھی، رشتہ دار، دوستوں، احباب کو بھی ان سے بچنے کی تلقین کرتے رہیں اور ان کی برائی سے بچنے میں مدد کریں۔ برائی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کسی جانور کو تنگ کرنا، کسی کو ستانا، کسی رشتہ دار کی غیبت کرنا، کسی رشتہ دار کے خلاف کوئی گندا کھیل کھیلنا، ہمیں ان سب سے بچنا ہوگا اور دوسروں کو بھی بچانا ہوگا۔ یہی ہمارا دین ہے اور یہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ شکریہ۔